ایسے آن ارتھکویک ان اردو، یعنی زلزلے کے بارے میں ہم شو کریں گے آپ کو ایسے۔ زلزلے کے معنی۔ زلزلے کا نام لیتے ہی ایک خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ زلزلے کے نام میں ہی اس کا مطلب چھپا ہے۔ یہ زمین کا ایک طرح کا ہلنا ہے، یعنی جب زلزلہ آتا ہے تب ہر چیز ہلنے لگ جاتی ہے، جس میں زمین بھی چیر جاتی ہے، جسے ہم زلزلہ کا نام دیتے ہیں۔ جہاں بھی یہ زلزلے آتے ہیں وہاں کے مکان گر جاتے ہیں، لوگوں کے، جانور اور مویشی اس کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں۔ منظر ایسا ہو جاتا ہے جیسے تباہی آ گئی ہو۔ زمین بری طرح ہل جاتی ہے اور کبھی کبھی چیر بھی جاتی ہے۔ جب اس کا قہر کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو اسے زلزلے کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان اور اس کے جانور زندہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ زلزلے آنے کی وجوہات۔ یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، یعنی زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں۔ زلزلے سب سے زیادہ جاپان میں آتے ہیں، وہاں آئے دن زمین ہلتی رہتی ہے۔ یہ زلزلے سب سے زیادہ جوالا مکھی کے پھٹنے کی وجہ سے آتے ہیں، اور جاپان میں یہ پہاڑ سب سے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر گرمی بڑھنے کی وجہ سے جوالا مکھی پھٹ جاتی ہے اور زمین ہلنے لگتی ہے۔ دھیرے دھیرے زمین میں جو چٹانیں، پلیٹس ہوتی ہیں وہ کھسکنے لگتی ہیں، اور یہی سب وجوہات زلزلے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی لیے پہاڑوں والی جگہوں پر زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ زلزلہ ماپنے کا آلہ۔ زلزلے کو ناپنے کا ایک اسکیل ہوتا ہے جسے سیسموگراف کہتے ہیں۔ 3 ریکٹر سے آنے والا زلزلہ زیادہ نقصان دینے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن 7 ریکٹر سے آنے والا زلزلہ کافی تباہی مچا دیتا ہے۔ یعنی زلزلے کی جو شدت کو ناپنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جس سے زلزلے کی شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ زلزلہ 1923 میں جاپان کی دارالحکومت ٹوکیو میں آتا تھا، جس میں 1,42,800 لوگوں کی جان چلی گئی تھی، اور ایک بار 1990 میں ایران میں یہ زلزلہ آیا جس میں 40,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے، یعنی وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ زلزلے کے نقصانات۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے زلزلے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ جہاں بھی یہ زلزلہ آتا ہے
وہاں بہت ہی خطرناک تباہی مچ جاتی ہے اور زلزلے سے ندیوں کے راستوں میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے اور ان سے پانی کا راستہ تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ندیوں کا پانی آس پاس کے علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی گہرے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ جہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے وہاں زلزلہ کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں زلزلے آنے کی وجہ سے مٹی کا کٹاؤ بھی ہو جاتا ہے، جسے لینڈ سلائڈز بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور جب ساحل میں زلزلہ آتا ہے تو اس سے بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگتی ہیں، جس سے ساحل کے آس پاس والے علاقوں میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ زلزلے سے بچنے کے طریقے۔ زلزلے سے بچنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ قدرت کا قہر ہے، لیکن کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جن سے اس کے آنے سے پہلے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور پھر ہم کئی حد تک اس سے بچ سکتے ہیں۔ ایسی قدرتی پریشانیاں جہاں عموماً آتی ہوں، ان لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے اپنی ضروریات کی اہم ترین چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، جیسے ریڈیو، ٹارچ، ماچس، موم بتی، ضروری دوائیاں وغیرہ۔ زلزلہ آنے پر سبھی کو کھلے میدانوں کی طرف چلے جانا چاہیے۔ زلزلے کے وقت آپ کو کوئی محفوظ جگہ نہ ملے تو گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا چاہیے اور بچوں کو بھی کسی ایسی محفوظ جگہ بٹھا دینا چاہیے جہاں انہیں بچایا جا سکے۔ اگر آپ اسکول میں ہوں تو زلزلے کی صورت میں اپنے سروں کو اپنے بستوں کی مدد سے ڈھک کر ڈیسک کے نیچے بیٹھ جائیں۔ زلزلے کے وقت الیکٹرانک لفٹ کا بالکل استعمال نہ کریں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ قدرت کی انوکھی بات ہم کو آسانی سے سمجھ نہیں آتی، اور اس کو سمجھ پانا بہت ہی
مشکل ہو جاتا ہے۔ زلزلے کا نام سن کر ہی ہماری روح کانپ اٹھتی ہے، لیکن انسان قدرتی پریشانیوں کا بہت ہی اچھے سے سامنا کر لیتا ہے۔ پر یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی ہے۔